اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر قوم کے لیے بعد ایسے ادوار ہوتے ہیں جس کے اندر وہ جو ہے خوشی مناتے ہیں اور اس کو وہ عید کا نام دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں بھی جو ہے 2 دن، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ہاں بھی جو ہے نا 2 عید ہیں۔ ایک عید جو ہے وہ گزر چکی، عید الفطر، دوسری عید جو ہے وہ کنارے پہ ہے عید الاضحیٰ۔ عید جو ہے خوشی کا سامان جو ہے لے کر آتی ہے۔ اس میں فینامینہ یہ ہے کہ آپ 8 دن تک اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور افضل ترین وقت کے اندر اللہ کی عبادت ہر طرح سے کر کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 9ویں دن عرفہ میں ہوں یا اپنے گھروں کے اندر ہوں، روزہ رکھ کر جو حج والے ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ شعور لاتے ہیں کہ جیسے وہ عرفہ کے اندر کھڑے ہو کر اللہ پاک کی مغفرت جو ہے اس کو سمیٹ رہے ہیں، اسی طرح ہم اپنے گھروں کے اندر رہ کر اللہ پاک کی جو مغفرت ہے یہ روزہ رکھ کر جو ہے وہ لیتے ہیں۔ اور اس کے فوری بعد جو ہے آپ کے پاس جو ہے عید جو ہے وہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ آتی ہے۔ تو عید الاضحیٰ جو ہے اس کے کیا احکامات ہیں، یہ سنت طریقہ کیا ہے، کہ وہ کون سے چیزیں ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ جو ہے اس کے اوپر کرتے تھے۔ تو وہ چند چیزیں ہیں کہ جو سنت شمار ہوتی ہیں، اور اگر ہم سے ہو سکے تو ہم جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے صبح نماز جو ہے اس کو پڑھنے کی جو ہے کوشش کرے، فجر کی نماز۔ فجر کی نماز جب پڑھ لیں تو اس کے بعد بہتر تو یہی ہے کہ اگر مسجد کے اندر آپ بیٹھیں اور وہاں بیٹھ کر جو ہے تکبیرات جو ہیں وہ کہتے رہیں، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو آپ جو ہے وہ واپس آ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جب سورج جو ہے نکل آتا ہے تو اس وقت جو ہے قربانی کا جو ہے ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ اگر گھر میں ہوں تو سب سے پہلی چیز جو ہے انسان جو ہے غسل کرے۔ جو ہے حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ غسل جو ہے وہ میں کب کروں، تو انہوں نے کہا بھائی غسل کرنا ہے روزانہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ غسل کے جو عبادت جو ہے شمار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر جمعے کے جمعے اور عرفہ کا دن، 9واں دن اگر آپ عرفہ کے اندر ہیں وہ دن، اور اس کے علاوہ جو عید کے دن ہیں اس کے اندر غسل کرنا۔ تو غسل جو ہے وہ کیا جائے، لیکن غسل کے اندر ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گی۔ اگر آپ اس وقت غسل کر رہے ہیں جب کہ قربانی کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، تو اس وقت جو ہے صرف غسل ہی انسان نہ کرے، بلکہ اچھی طرح سے جو چیزیں اپنے بال جو ہے سارے کے سارے جسم کے بال وہ لے لے، اور اس کے علاوہ ناخن وغیرہ جو ہے ان کو کاٹے، اور بالکل اچھی طرح سے نظافت جو ہے وہ حاصل کر لے۔ تو یہ تو ہو گیا غسل۔ اور اس کے بعد جب آپ انسان کپڑے پہننے کے لیے آئے تو اس وقت بھی اگر ہو سکے تو اچھا نئے سے نئے جوڑا جو ہے، اگر نیا جوڑا ہے تو اس کو زیب تن کرے، اور اگر نیا جوڑا جو ہے وہ میسر نہیں آتا تو انسان جو ہے کوئی نہ کوئی اچھا کپڑا جو ہے اس کو پہنے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب سے اچھا جوڑا جو ہوتا ہے وہ زیب تن کرتے تھے عید والے دن۔ اسی طرح ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک جوڑا جو ہے وہ لے کر آئے، اور وہ جوڑا جو ہے مارکیٹ کے اندر آیا تھا، جو کہ سلکی جوڑا تھا اور بہت جو ہے ایکسپینسو قسم کا تھا۔ تو انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ، چاہتا ہوں کہ آپ یہ پہنیں اور عید کے اوپر پہنیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے اس وقت جو ہے آپ اس کو زیب تن کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے اوپر پہننا جو ہے وہ تو قبول کیا، لیکن چونکہ وہ سلک کا بنا ہوا تھا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اور آپ نے وعید سنائی کہ جو لوگ سلک جو ہے مردوں کے اندر سے پہنتے ہیں ان کے لیے یہ جو ہے وعید ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی روح سے یہ پسند کیا کہ عید کے اوپر جو ہے وہ نیا جو ہے وہ جوڑا جو ہے وہ پہنا جائے۔ تو اگر تو نیا جوڑا آپ کو میسر ہو تو پہن لے، اگر نہیں ہے تو وہی کوئی پرانا جوڑا اس کو دھو کر اچھے طریقے سے جو ہے اس کو زیب تن جو ہے وہ کر لے، رائٹ۔ تو یہ تو ہو گیا کپڑے پہننا۔ اور اس کے بعد جو ہے اب چونکہ آپ نظافت پوری طرح سے استعمال کر رہے ہیں تو اب جو ہے پرفیوم، ہم ہر دور کے اندر ہر کلچر کے اندر جو ہے پرفیوم جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ پرانے دور کے اندر عطر وغیرہ تو لگایا جاتا تھا، تو آپ جو ہے پرفیوم جو ہے اس کو لگائیے، اچھے سے اچھا جو ہے پرفیوم اس کو لگائیے۔ تو یہ ہے کہ آپ ظاہری طور پر جیسے کہ آپ دیکھیں، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ عید جو ہے، جو عید آئی ہے، عید نے آپ کے سارے جو گناہ ہیں ان کو ختم کر دیا ہے۔ تو آپ کی جو سول ہے، آپ کے جو
روح ہے وہ بالکل پاک صاف ہو گئی ہے. اب جب آپ عید پہ جا رہے ہیں تو اپنا ظاہر جو ہے اس کو بھی اچھی طرح سے جو ہے آپ پاک صاف کر رہے ہیں. تو یہ آپ میچ کر رہے ہیں اپنے ظاہر کو اپنی جو روح ہے جس کو اللہ پاک نے بالکل پاک صاف کر دیا ہے آپ کے وہ ان اعمال کی وجہ سے جو کہ آپ نے ایام تشریق کے اندر کیے ہیں. تو اب آپ چونکہ بالکل پاک صاف ہو گئے ہیں تو ظاہری طور پہ اور روحانی طور پہ دونوں کا کمبینیشن جو ہے یہاں پر ہو رہا ہے. تو آپ جو ہے پاکیزگی اچھے طریقے سے جو ہے اس کو اختیار کیجئے. اور اس کے بعد اگر آپ کے جو ہے مسجد کے اندر جو ہے عید کی نماز ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ جائیے. نکلتے وقت جو ہے جو راستہ آپ جو استعمال کر رہے ہیں آتے ہوئے دوسرے راستے سے جو ہے آپ تشریف لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. اور جاتے ہوئے جو ہے آپ اونچی جو ہے تکبیر پڑھنی ہے. اب جو چوتھا کام ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے تکبیرات جو ہیں وہ پڑھنی ہے. تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور صحابہ سے طرح طرح کی جو ہے تکبیرات آئی ہیں رائٹ. تو آپ کوئی بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن جب گھر سے نکلیں تو اونچی تکبیرات جو ہیں وہ پڑھتے ہوئے جو ہے مسجد کی طرف جائیں. اگر مسجد کے اندر آپ کے نماز جو ہے وہ ہو رہی ہے لیکن اگر نہیں ہو رہی تو گھر کے اندر ہی جو ہے آپ اونچی تکبیرات جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں رائٹ. یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگ آپ کے گھر والے تیار ہو جائیں اور جب وہ تیار ہو جائے تو آپ ان کے ساتھ جو ہے گھر کے اندر جو ہے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب آپ چونکہ گھر میں پڑھیں یا آپ مسجد کے اندر جا کر عید کی نماز پڑھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عید کی نماز پڑھنی کیسے ہے؟ تو اس کا جو طریقہ ہے جو سنت کے اندر آیا ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت ہم پڑھیں گے رائٹ. 2 رکعت پڑھیں گے اور جو پہلی رکعت ہے اس کو جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو یہ رکعت جو ہے یہ آپ سٹارٹ کر رہے ہیں. مطلب اب شروع میں کھڑے ہیں تو آپ نے اللہ اکبر کہا تو اس موقع کے اوپر آپ نے 7 تکبیریں کہنی ہیں. 7 تکبیریں کہیں گے اور اس کے بعد پھر الحمدللہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد سورہ پڑھیں گے اور یہ پوری رکعت جو پہلی ہے اس کو مکمل کریں گے رائٹ. جب آپ نے شروع کیا پہلے 7 تکبیریں کہی پھر اس کے بعد آپ سبحانک اللہم پڑھ رہے ہیں پھر الحمدللہ پڑھیے پھر 7 سورہ ملائیے اور اس کے بعد پوری رکعت جو ہے رکوع کے ساتھ اور سجدے کے ساتھ جو ہے مکمل کر کے آپ کھڑے ہو گئے. اب آپ کھڑے ہوئے ہیں ادھر آپ نے پھر 5 تکبیریں کہنی ہیں. وہ ایڈیشنل تکبیریں ہیں. وہ 5 تکبیریں کہیں گے اور اس کے بعد پھر آپ بے شک سبحانک اللہم پڑھیے الحمدللہ پڑھیے ایک سورہ ملائیے اور اس کے بعد یہ دوسری رکعت جو ہے اس کو بھی آپ جو ہے پوری کی پوری مکمل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے حدیث میں بھی آیا ہے. لیکن اگر آپ کی مسجد کے اندر دوسرے طریقے سے جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے احناف کے کو فالو کیا جاتا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ سینڈوچ جو ہے وہ بناتے ہیں. شروع میں جب آپ نماز شروع کریں گے اس وقت تکبیریں جو ہیں وہ پڑھیں گے جو ایڈیشنل ہیں. 4 تکبیریں ایڈیشنل اس وقت آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد پوری قراءہ کریں گے الحمدللہ اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ سورہ ملائیں گے اور پوری کی پوری رکعت جو ہے اس کو مکمل کیجئے. اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہو کر پھر آپ اپنی پوری قراءت سبحانک اللہم الحمدللہ اور پھر سورہ پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے تکبیرات کہنی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو شروع کے اندر آپ نے تکبیرات کہی اس کے بعد پورا کا پورا جو ہے نا آپ نے کیا اس کے بعد جو آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ پڑھیں گے اور پھر اینڈ کے اوپر مطلب دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے وہاں پر تکبیرات جو ہیں وہ پڑھنی ہے. مطلب اگر آپ کی مسجد میں اس طرح سے پڑھ رہے ہیں تو یہ طریقہ جو ہے دوسرا طریقہ ہے. اس کے بعد اگر آپ مسجد میں ہیں تو خطبہ جو ہے اس کو سن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. گھر میں ہیں تو گھر والوں کے ساتھ اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا ان کو پڑھا رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ پھر ان سے جو ہے مل سکتے ہیں. اب جو اگلی چیز ہے کہ آپ ان سے ملیے اور ان کو جو ہے گریٹ کیجیے رائٹ. تو صحابہ سے جو آیا ہے جس صیغے کے ساتھ جو ہے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے مبارکباد دیتے تھے وہ یہ ہے تقبل اللہ منا ومنکم. اے اللہ پاک نے جو ہم نے اعمال کیے وہ ہم سے بھی میرے سے بھی قبول کرے اور آپ لوگوں سے بھی جو ہے وہ قبول کرے. تو یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں رائٹ. یا اگر جو عرف ہے عرف کے اندر جو چیز کہی جاتی ہے عید مبارک یا اس طرح تو اس کے اندر وہ بھی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے رائٹ. اور عرف کے اندر جو طرح طرح کے طریقے ہیں اگر کوئی آپس میں گلے ملتا ہے آپ اس میں اور کوئی طریقہ ہے تو وہ آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں. لیکن یہ صیغہ جو ہے اگر آپ سے ہو سکے تو کہہ دے تقبل اللہ منا ومنکم وغفر اللہ لنا ولکم رائٹ. اللہ پاک جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ بھی ہم سے بھی معاف کرے اور آپ سے بھی معاف کرے. تو یہ صیغہ اگر آپ کہہ سکیں تقبل اللہ منا
وَمِنْكُمْ أَوْ غَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، رائٹ. تو یہ آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں بعض صحابہ سے، یہ جو ہے مروی ہے، یہ جو صیغہ ہے. تو اس کے بعد جو ہے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کے لیے دیکھیے جو عید الفطر ہے اس کے اندر سنت یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلے تو اس وقت کوئی میٹھی چیز جو ہے اس کو آپ کھا لیجئے، رائٹ. اس کا افتتاح جو ہے میٹھی چیز سے کیجئے. جیسے ہمارے ہاں جو ہیں طرح طرح کے سیویاں جو ہیں وہ پکائی جاتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں بھیج جاتی ہیں، تو وہ ایک میٹھی چیز ہے جس سے سٹارٹ کیا جاتا ہے. سنت کی اس کے اوپر بنیاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے وقت جو ہے کھجوریں وغیرہ کھا لیتے تھے. یہ جو قربانی ہے چونکہ گوشت کی قربانی ہے، اور اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے اگر آپ جب قربانی کریں تو اس کا جو گوشت ہے اس کے ساتھ جو ہے اپنے دن کا جو ہے وہ افتتاح کریں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے اوپر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 100 سے اوپر جو ہیں وہ اونٹ جو ہیں کیے، جن میں سے 63 جو ہیں آپ نے اپنے ہاتھ سے کیے، تو پھر ہر گوشت کے اندر سے تھوڑا تھوڑا، ہر قربانی کے اندر سے آپ نے تھوڑا تھوڑا سا لیا. آپ یہ سمجھیں کہ ہر قربانی کے اندر سے تھوڑا تھوڑا گوشت لیا گیا اور وہ ایک جگہ پکایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول جو ہے وہ فرمایا. تو یہ سنت ہے، سنت ہے. اگر آپ نڈھال ہو رہے ہیں، آپ کو زیادہ بھوک لگی ہے، تو پھر آپ جو ہے کھا سکتے ہیں، نو پرابلم. لیکن سنت یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے افطاری جو ہے وہ کریں. وہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ جب گھروں میں کی جاتی ہے تو اس وقت جو ہے جب کلیجی وغیرہ نکلتی ہے تو وہ پکانے کے لیے دے دی جاتی ہے، اور وہ پک کے آ جاتی ہے یہاں تک کہ ابھی لوگ جو ہے قربانی کے ساتھ جو ہے مشغول ہوتے ہیں. تو یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ افطار کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ پورا پروسیس تو قربانی کا ہو گیا. اور اس کے بعد کیا ہے کہ لوگ آپس کے اندر جو ہیں ایک دوسرے کے پاس ملنے جلنے جو ہیں وہ آتے ہیں، رائٹ. تو یہ بھی جو ہے مروی ہے. بعض علماء نے جو ہے وہ حدیث کے جس کے اوپر یہ ہے کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ دوسرے راستے سے جو ہے وہ واپس آیا جائے. کیونکہ جب آپ دوسرے راستے سے واپس آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ راستے کے اندر آپ کے رشتہ دار وغیرہ جو ہیں، ریلیٹیوز جو ہیں، ان کے گھر آئیں اور آپ کو اللہ پاک یہ توفیق دے کہ گھر پہنچنے سے پہلے آپ ساروں کو جو ہیں وہ وزٹ کر لیں، رائٹ. تو بعض علماء نے اس کی حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ جب آپ دوسرے راستے سے آئیں گے تو آپ دوسرے گھروں کے اندر جو ہے لوگوں کو وزٹ کرتے ہوئے اپنے گھر کے اندر آئیں گے، رائٹ. تو اسی لیے یہ بہت اچھا کلچرل چیز ہے کہ ویسے اگر لوگ جو ہیں سارے کے سارے اکٹھے نہیں ہوئے تو عید کے موقع کے اوپر جو ہے نا ایک گھر کے اندر، جیسے ہمارے ہاں روایت ہے کہ جو بڑا گھر ہوتا ہے اس کے اندر سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس سے اچھی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، رائٹ. کہ اگر وہ اس میں لوگوں میں اختلافات بھی ہیں، نفرتیں ہیں، کوئی بغض ہیں، کوئی لڑائیاں ہیں، کوئی باہمی جھگڑے ہیں، تو یہ وہ موقع ہے کہ جس کے اوپر آپ کسی کے پاس جائیں اور لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو وزٹ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں پریکاشنز کے ساتھ. جیسے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، ان کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. اور اگر کہیں پہ آپ وزٹ نہیں بھی کرتے، آج کل جو ہے آپ ان کو ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، رائٹ. تو یہ اس کے سارے آلٹرنیٹو ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ، چونکہ یہ عید جو ہے کھانے پینے کی عید ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان ایام کے اندر عید کے اندر روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے، رائٹ. مطلب وہ جائز نہیں ہے کہ آپ کے لیے جو ہے روزہ جو ہے ان دن کے اندر رکھیں. جیسے آپ نے عرفہ کا روزہ رکھا، اب آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ اللہ پاک نے یہ آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ کھائیں پئیں. کھانے پینے کے لیے جو ہے یہ آپ کے لیے بنایا ہے. تو اس لیے جو ہے آپ اچھا جو ہے کھا سکتے ہیں، پکا سکتے ہیں، لوگوں کو اس پہ بلا سکتے ہیں. تو کیونکہ کھانے پینے کے جو ہے دن ہے، اگر آپ باہر جا کے کھانا چاہیں یا کسی اور کہاں کے یہاں، اور کھانے میں اگر تکلفات جو ہیں وہ بھی ہو جائیں تو کوئی اس کا مذائقہ نہیں ہے. کھانے پینے کے لیے اللہ پاک نے جو عید جو ہے یہ بنائی ہے. اگر آپ نے پچھلے دنوں کے اندر روزے رکھے ہیں، جس طرح ہم رمضان میں رکھتے ہیں، رمضان میں روزے رکھے، اگر ان دنوں میں آپ نے پچھلے دنوں میں روزے رکھے ہیں تو اب وقت ہے کہ اس وقت کے اوپر آپ کھائیں اور پئیں اور اللہ کا شکر جو ہے ادا کریں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں کوئی فن چیز، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب اپنے گھر تشریف لائے تو اس وقت 2 بچیاں جو ہیں وہ شعر پڑھ رہی تھی، ابیات جو ہیں وہ پڑھ رہی تھی، پوئٹری جو ہے دہرا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد منہ پھیر کر جو ہے لیٹ گئے. آپ منہ پھیر کر جو ہیں وہ لیٹ گئے. تو اسی اثناء کے اندر جب وہ بچیاں آپ نے اس طرف لیٹے تھے، آرام کر رہے تھے،
دو بچیاں جو ہیں وہ جب شعر پڑھ رہی تھی، حضرت ابوبکر جو ہیں وہ داخل ہوئے گھر میں، تو اس وقت فوری طور پہ انہوں نے چھڑک دیا اماں عائشہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر یہ کیا تم جو ہیں یہ گانا وغیرہ جو ہیں بجا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت التفات کیا اور کہا کہ یہ ہماری عید ہے، یہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے، وہذا عیدنا، یہ ہماری عید ہے، ان بچیوں کو کرنے دو جو کچھ کر رہے ہیں۔ البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا تو اس کے بعد جو ہے ان کو بھیج دیا گیا، ان بچیوں کو بھیج دیا گیا، اور اس موقع کے اوپر اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ تھوڑا بہت جو ہے فلیکسیبلٹی ہے، جو فن چیز ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مسجد کے اندر جو حبشہ والے ہیں وہ کچھ کرتب کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگم جو ہیں ان سے پوچھا کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جو ہے اظہار کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو لے گئے اور اپنے پیچھے جو ہے کھڑا کر لیا، اور یہاں پر جو ہے ان کا رخسار تھا، اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ کے اندر جو ہے ان کو دیکھتی رہی اور مسکراتی رہی اور انجوائے جو ہے کرتی رہی، یہاں تک کہ اماں عائشہ جو ہے تھک گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بس تھک گئی؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی میں تھک گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے واپس جانے کی جو ہے اجازت دے دی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ گھر والوں کے ساتھ جو ہے باہر نکل سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ باہر نکل سکتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر شریعت کی حدود جو ہیں ان کو پامال جو ہے نہ کیا جائے تو آپ جو ہے حلال طریقے سے جو ہیں جو فن وغیرہ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ اعمال ہیں، اس سنت اعمال ہیں کہ جن کا جو ہے انسان جو ہے بروئے کار جو ہے لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو جائے گی۔ جیسا کہ ہم ایک بڑی چیز جو کرتے ہیں وہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں جن کی سنت جو ہے جس کا ہم یہ قربانی کر کے جو ہے اظہار کرتے ہیں، ان کی سنت تو ادا ہوتی ہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اگر آپ ان کو چاہتے ہیں کہ آپ کی عید جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو تو یہ سارے اعمال اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہماری جو ہے اس عید کے اندر جو ہے آ جائے گی۔ اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے جتنے اعمال تھے ان کو قبول کرے، اور اس کے بعد جو ہے یہ عید جو ہے واقعی ہمارے لیے جو ہے عید بنا دے کہ جس کے اندر ہمارے سارے کے سارے گناہ جو ہے اللہ پاک معاف فرما دیں، اور ہمیں نامہ اعمال جو ہے بالکل صاف کر کے جو ہے دے دیں، اور ہمیں یہ خوشی ہونی چاہیے، یہ شعور ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، جو کچھ ہم سے خطا ہوئی، جو ہم سے کوتاہی ہوئی وہ ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اب اللہ پاک نے ہمیں ایک نئی کاپی دی ہے، نئی زندگی دی ہے۔ اب اس زندگی کے اوپر ہم یہ تہیہ کر کے کہ آج کے بعد جو ہے اللہ کی اطاعت کریں گے اس طرح سے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا، رائٹ؟ اپنا جو محبوب ترین چیز تھی اس کو اللہ پاک کے پاس قربان کر دیا، اپنی شہوات، اپنے جو انٹرسٹ جو ہیں سارے کے سارے اللہ کے راستے میں اگر وہ ہرڈل آتے ہیں تو ہم اس کو قربان کر دیں گے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جس طرح آپ جو ہے بچڑا جو ہے اس کو سمبولک طور پہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ عید کا ایک فینامینن ہے، یہ سبق ہے اور یہ درس ہے کہ جو ہم لیتے ہیں اور اللہ پاک سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ زندگی کے اندر اگر کوئی موقع ایسا آیا کہ جس کے اوپر ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو ہم جو ہے اپنی جان قربان کر کے ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقولہ جو ہے اس کو پورا کر دیں گے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔